بے شک یہاں بتانا ہے کہ جب حلیمہ نے میرے نبی کو مکے سے پرورش کے لیے بنی سعد پہنچا دیا، طائف سے آگے بھی لیا، ادھر جب پہنچا دیا، حلیمہ فرماتی ہے یہ بچہ بہت چھوٹا دودھ پیتا بچہ میں نے مکے سے لایا، محمد بن عبداللہ فاطمہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر کو جب میں نے لایا، جب میں دودھ پلاتی ہوں یہ نورانی بچہ ایک طرف چھاتی تو چوستا ہے، دوسری طرف مانتا ہی نہیں ہے، ادھر دودھ پیتا ادھر دودھ پیتا ہی نہیں ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہمارا نبی، بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوا، حلیمہ پریشان ہو گئی ہے، حلیمہ حیرانگی میں پڑ گئی، حیرانگی کے ساتھ سوچ میں پڑ گئی، اللہ اکبر، کیا دلیل، کیا وجہ، کیا راز، یہ بچ کیا چن دو جون امس کیا دلیل، یہ کیا چن یہ دودھ پیتا ہی نہیں ہے، امس کیا وجہ، یہ دودھ چن چاوناون یمن چھو چاون یمن چن مانن، یہ چونی دلیل کیا، فرماون ایم بچن دی زند عالمی تصور اس مدالو، اے میری دودھ والی ماں، جمعہ ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، بڑا بیداری سے بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے، اے میری حلیمہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ، حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، یہ بچپن ہے، بے شک، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، یہ بچپن ہے، دودھ پینے کا معاملہ ہے، اسی لیے رب نے کہہ دیا لکم، اے لوگو اگر تمہیں بہترین زندگی گزارنی ہے تو فی رسول اللہ، یہاں میرے رب نے یہ نہیں کہ کہا لقد کان للمسلمین لقد کان للمومنین، یہ نہیں فرمایا مومنین کے لیے نبی کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، نہیں، لکم سے ساری کائنات کے لوگ مراد لیے ہیں، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا اے نبی کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سبحان اللہ، اے نبی کہہ دو میں صرف ابو بکر کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، میں عمر کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، میں حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول بن کے نہیں آیا ہوں، میں بلال حبشی کے لیے نہیں بن کے آیا، میں صرف سلمان فارسی کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، الیکم جمیعا، جتنی انسان دنیا میں رہتے سب کے لیے میں رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جبدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی شان، نعرہ تکبیر، ہائے ہائے، اللہ جذبہ سلامت رکھے، سبحان اللہ، تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا صرف ابو بکر کے لیے نبی آیا، الیکم جمیعا، بے شک، اے نبی میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، بے شک، مہمان آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے ادھر جگہ ہے بیچ میں، جگہ ہے بیچ میں، آئیے آگے آئیے، جزاک اللہ، یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، ٹاٹ بچھائے سامنے، وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں سائے میں اللہ آپ کو جنت میں رسول اللہ کا سایہ نصیب کرے گا انشاءاللہ، بہت اچھے، یہاں بیچ کی ٹاٹ ہیں کرسیوں کے آگے، آپ محبت سے آگے آئیے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب کر لے، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عید میلاد کوئی چھو از تعظیم زائی از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پر علیہ الصلاۃ والتسلیم زائی از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ،
عرش بیت آؤ بلبل میلاد عاشقن کن و نک مبارک باد گلشنن گلخنن کریو ترمیم زائی از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو لوگوں میرے نبی کے وفادارو، اللہ رب العزت فرماتا لوگوں کوئی عام خاص لوگوں کے نبی کے لیے نبی نہیں آیا، ہر انسان کے لیے نبی رسول بن کے آیا میرا محمد۔ اوے مجھے رب العالمین فرماؤں بھی رسول اللہ، نبی کی ذات کو پہلے پڑھنا پڑے گا، تمہیں تب سیرت کام آ جائے گا، صرف نمازیں پڑھنے سے کام نہ چلے گا۔ بے شک پہلے نبی سے جڑ جاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ بے شک اقبال نے فرما دیا ایمان کیا ہے؟ حب و تعظیم مصطفیٰ۔ اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ۔ بے شک بے شک۔ اب دو چیزیں ہیں یہاں، ذات مصطفیٰ، سیرت سیرت مصطفیٰ۔ بے شک بولیے محبت سے۔ ذات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ جب ذات کی بات کریں گے، ذات کی بات کرنے والوں بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذات کی بات مجھ سے کیا سنو گے؟ آمینہ سے سنو۔ بے شک ذات نبی کی بات ام نبی سے سنو۔ بے شک ہم کیا جانے نبی کیا ہے، وہ ماں جانے جس کی پیٹ میں 9 مہینہ یہ محمد عربی آرام فرما رہے۔ بے شک حلیمہ فرماتی ہے جب یہ میری پیٹ میں تھے، میرے مادر رحم میں تھے، تو 9 مہینے لگاتار مجھے خواب میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر خواب میں آئے۔ او آمینہ تجھے مبارک، تو محمد کی والدہ بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سردار تیرے رحم میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارا سردار تیرے شکم میں قرار فرمائے ہوئے ہیں۔ آمینہ فرماتی ہے 9 مہینہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، میرے بدن سے خوشبو نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آمینہ فرماتی جب میں کسی دھوپ میں جب نکلتی تھی، اوپر سے میرے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب تک حضور میرے شکم میں موجود تھے، پیٹ میں۔ آمینہ فرماتی ہے جب یہ پیغمبر اعظم تولد ہوئے، تولد ہونے کے وقت سارے تارے میرے مکان کے اوپر جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ذات نبی کی بات آ رہی نا پہلے؟ جی جی۔ تارے مکان کے اوپر آ گئے، جمع ہو گئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے قبلہ رہی صاحب، حضرت آمینہ فرماتی ہے جب تارے سارے میرے مکان کے اوپر جمع ہو گئے، میں ڈر گئی شاید تارے میرے مکان کے اوپر گر جائیں گے۔ آواز آئی آمینہ ڈر مت، یہ حضور کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تو میں نے ایک شعر عرض کر دیا، گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا۔ سبحان اللہ۔ جھوم جاؤ، اللہ آپ کو بھی معطر کرے حضور کے ذکر سے انشاءاللہ۔ گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے شاید سلپ ایک بھی آئی تھی پہلے، ماشاءاللہ اسی نعت کی فرمائی بھی ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ پیارے۔ چلو 2 شعر سن لیجئے۔ گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، خدا کی قسم چمک بے شک، بولو سبحان اللہ مرتبہ۔ میرے لیے نہیں بولنا، رسول کی محبت کے لیے بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ واقعی اپنے نبی کی عظمتیں سن کر آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، تو دل سے سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے۔ اللہ گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا، چمک بے شک ستاروں میں
محمد مصطفیٰ پیارے چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے بدل جاتے ہیں قیلوں کال بے شک سبحان اللہ بدل جاتے ہیں قیلوں کال سور جاتے ہیں ان کے حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و حسد رکھتے ہیں فی سبیل اللہ یہ ذرا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے کس دلچسپی اور پیار سے یہ میرا کلام سن رہے تھے سبحان اللہ ادھر سے شعر لایا حضرت یہ شعر یہاں پہ فٹ ہو رہا آپ کا جو موضوع چل رہا ہے یہ بھی پڑھ لیجیے سبحان اللہ اونچا بولیے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ہمارے سید بشارت صاحب ہے ماشاءاللہ سید اگر ہیں تو میری گزارش ہے اگر آپ سٹیج پر ہی تشریف رکھتے تو اچھا رہتا اولاد رسول ہے ہمیں ادب ہے سبحان پہلے اللہ میرے دو شعر سن لیجئے اب اس کے بعد یہ شعر بھی پڑھ لوں گا جو میں اشعار پڑھ رہا ہوں یہ میرے اپنے کیا عرض کیے ہوئے ہیں تو میں نے عرض کیا جوانوں کے لیے کیا عرض کیا پیغام بھی دے دیا بدل جاتے ہیں قیلو کال کے سبحان اللہ زبان بول کلام بات بدل جاتے ہیں قیلوں کا گندی بول نہیں نکلتی ہے زبان سے پھر برا کلام زبان سے نہیں نکلتا پھر کسی کی دل آزاری کی بات نہیں نکلتی ہے پھر بحث کلام زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے کب بدل جاتے ہیں قیلوں کال سنور جاتے ہیں ان کے حال بے شک بدل جاتے ہیں قیلوں کال سنور جاتے ہیں ان کے حال جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے ایک اور شعر مقطع کے طور پر سنیے گدائے اولیاء حاضر سبحان اللہ شاہ فرید الدین کے نام پر کانفرنس ہے آج شاہ فرید الدین کی ذات اور سیرت بیان نہیں ہو رہی ہے آج بیان ہو رہا ہے جو حضور سے جڑ جاتا ہے وہ فرید الدین بنتا ہے بے شک سبحان اللہ پورا مجمع بولو سبحان اللہ جی آج فرید الدین کے کرامات بیان نہیں ہو رہے ہیں آج شاہ اسرار پاک کے کرامات بیان نہیں ہو رہے ہیں آج بیان ہو رہا ہے اور لوگوں اگر تمہیں نبی کو پہچاننا ہے بولو سبحان اللہ بے بولو۔ شک آج بیان ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے میرے وحدانیت کی دلیل میرا نبی ہے بے شک حق میری قدرت کی دلیل میرا نبی ہے بے شک میری عظمتوں کی دلیل میرا نبی ہے میرے کمالات کی دلیل میرا نبی ہے اللہ کہتا میرے جمالات کی دلیل میرا نبی ہے میرے علم کی دلیل میرا نبی ہے اور میں کہتا ہوں اللہ کہتا لوگوں اگر میری دلیل کی ضرورت ہے تو میرے نبی کو پڑھو اور اگر نبی کو پہچاننا تو ان ولیوں کو پڑھو پتہ چلے گا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے عرض کیا گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ دعوت سبحان اللہ گدا ہے آپ سب ولیوں کے گدا بن جاؤ انشاءاللہ گدا بنو ان سے کٹنا نہیں ان ولیوں سے جڑنا ہے کیونکہ جڑنے کی تعلیم خود اللہ نے دی ہے صراط الذین انعمت علیہم قرآن کی پہلی سورت دا اوپننگ سورہ جب آپ تلاوت کرو گے قرآن کی سورہ فاتحہ پہلی ہی سورت میں اللہ نے اپنے بندوں کو خاصوں کے ساتھ جڑے رہنے کی تعلیم فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک تو اللہ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے اپنا انٹروڈکشن کرایا اپنا تعارف دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
یہاں تک تو رب نے اپنا تعارف کرایا. اب تعارف کرانے کے بعد بولا بندو دیکھا میری ذات کیا ہے؟ بس جب میری ذات رب العالمین ہے، جب میری ذات الرحمن الرحیم ہے، جب میری ذات مالک یوم الدین ہے، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی بولو. جب رب العالمین اللہ ہے، جب رحمان و رحیم بھی وہی ہے، جب روز قیامت کا ماسٹر اور مالک بھی وہی ہے، پھر ادھر ادھر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب فوراً خدا کی بارگاہ میں التجا کرو. جب تم نے رہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب خدا کے اوصاف بیان کر دیے، اب فوراً حاضر کے حاضری کے طور پر عرض کرو مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد، میرے مولا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اللہ کہتا واقعی تم نے حق ادا کر لیا، کیونکہ میں ہی تیری عبادت کا مستحق ہوں. جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے انسان بنایا، بس وہی تیری بندگی کا حقدار بھی ہے. کہیں تیری پیشانی جھکنی نہیں، بس اللہ کے سامنے. مگر جب جھک گئی ایاک نعبد، اب فوراً مدد بھی مانگو و ایاک نستعین. اے مولا ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. جب تم نے اللہ سے مدد چاہی تو اللہ نے پتہ کیا سکھایا؟ توجہ توجہ، بڑی پیاری بات ہے، بہت اچھا نقطہ ملے گا. جب تم نے اللہ سے مدد چاہی ایاک نستعین، خدایا ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بے شک. جب ہم نے مدد مانگی تو کوئی خاص چیز، مقررہ چیز نہیں مانگی. اپنی رضا دے دو، نبی کی محبت دے دو، جنت دے دو، دولت دے دو، دنیا دے دو، آخرت دے دو، شہرت دے دو، کرسی دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، کچھ نہیں مانگا. ہم نے ان جنرل عرض کیا مولا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بے شک. مولا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے بولا جب تم مدد چاہتے ہو تو سب سے پہلا مدد جو لینا ہے وہ میں بتا دوں گا کیا لے لو. سبحان اللہ. یہ خود اللہ نے سکھایا. بے شک. سے ہم نے ایاک نستعین بولا، خدایا ہمیں مدد کر. بے شک. ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بے شک. لیکن ہم نے ادھر سے کوئی مقررہ چیز نہیں مانگی. سمپل ہم نے عرض کیا خدایا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بے شک. اللہ نے کہا اب جب تم مدد مانگی رہو تو پہلا جو مانگو گے وہ میں بتا دوں گا کیا مانگنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اے کریمہ کیا مانگنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم نے نستعین بولا تو رب نے بولا پہلے راستہ مانگو. بے شک. پہلے راستہ مانگو. اہدنا الصراط مستقیم. اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا. بے شک. یہ ادھر سے رب نے بتا دیا یہی مانگو. جب ہم نے مانگا لیکن ایک سوال پیدا ہوا، اے مولا ہم سیدھا راستہ تو بولتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، بہت سی اطراف سے آتے ہیں، یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ. بے شک. بے شک. حق. ہو گئے مولا کون سا راستہ؟ صراط مستقیم ہے. تو اللہ نے کہہ دیا پریشان مت ہو جاؤ. بے شک. سبحان اللہ. پریشان مت ہو جاؤ. میں نے کہا مولا وہ کون سا راستہ ہے؟ بے شک. جو سیدھا راستہ ہے. راستہ کا معنی جو تم تک پہنچائے مولا، جو تیری دربار میں پہنچائے، جو تیری رضا کا ذریعہ بنے، جو تیری مرضی خوشنودی کا ذریعہ بنے. تو اللہ رب العزت نے ادھر سے بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ نے یہ نہیں کہا صراط القرآن، صراط الحدیث، صراط الاسلام. بے شک. حق. نہیں بولا. صراط اللہ نے الذین فرما انعمت دیا علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. بے شک. ہم نے اللہ سے مدد چاہی ایاک نستعین، خدایا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے بولا مانگو راستہ، ہم نے مانگا راستہ اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم چاہتے تھے ہم اللہ کے پاس جائیں. بے شک. اللہ کہتا اب جب میرے پاس آنا ہے تو میرے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا. بے شک. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. بے شک.